شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین، ماہ شعبان المعظم اپنے اختتام کو ہے اور ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک تمام مہینوں سے افضل ترین مہینہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر اسے سید الشہور بھی کہا گیا ہے، یعنی مہینوں کا سردار۔ اس مہینے کے بڑے فضائل ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑا اعزاز اس مہینے کو یہ حاصل ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک اس مہینے میں نازل فرمایا ہے۔ ما شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اللہ پاک نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ ہر مہینہ اللہ کا ہے، ہر دن اللہ کا ہے، ہر جگہ اللہ کی ہے، ہر بندہ اللہ کا ہے، لیکن اللہ پاک کئی جگہوں کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے ان کی عظمت کے پیش نظر۔ ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، ساری زمین اللہ کی ہے، لیکن خانہ کعبہ کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، بیت اللہ کہا ہے اس کی عظمت کے پیش نظر۔ سارے نبی معزز و محترم ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہہ دیا، کہیں کلمت اللہ کہہ دیا، اور محبوب علیہ السلام کو حبیب اللہ پکارا ہے۔ جو خاص ہوتا ہے اس کو اپنی طرف منسوب فرما لیتے ہیں۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، رمضان کو خاص کر لیا، فرمایا یہ شہر اللہ ہے، شہر اللہ اسے کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ ماہ رجب میری امت کا مہینہ ہے، اس کی باقی مہینوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور فرمایا وشعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، فرمایا کہ اس کی باقی مہینوں پر ایسے فضیلت اور برتری ہے
جیسے مجھے اللہ پاک نے باقی انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور فرمایا وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، وَفَضْلُهُ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ كَفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ، رمضان کو باقی مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ پاک کو مخلوق پر فضیلت اور برتری ہے، یعنی رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا ہے سید الشہور شہر رمضان و سید الایام یوم الجمعہ، فرمایا مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے، اور دنوں کے اندر جو دنوں کا سردار ہے وہ جمعہ مبارک ہے، یعنی جمعہ دنوں کا سردار ہے، رمضان مہینوں کا سردار ہے۔ شعبان المعظم کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل اور عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی اہمیت بیان فرمائی، اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخر میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انہو قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اے لوگو تم پر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے برکتیں رکھی ہیں، اس مہینے کے اندر ہر لمحے میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے، روزہ دار کا جو وقت گزرتا ہے ہر لمحے میں اللہ پاک اسے برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ بندہ روٹی کھاتا ہے اللہ نے اس میں بھی برکت رکھی ہے، سحری میں بھی برکت رکھی ہے، افطاری میں بھی اللہ پاک نے برکت رکھی ہے، وقت کے اندر بھی برکت رکھی ہے۔ بندے کا دامن اس مہینے کے اندر ہر لمحہ، ہر آن اور ہر لحظہ برکتوں سے لبریز رہتا ہے، اور بندہ پورے کا پورا اس کا وجود بابرکت رہتا ہے، کیونکہ بندے کے لیے اللہ پاک نے اس مہینے کو بابرکت بنایا ہے۔ فرمایا اس میں ایسی رات بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ جس کو یہ رات عطا فرما دے، جس بندے کو یہ رات نصیب ہو جائے، اللہ پاک کی خاص توفیق سے یہ رات نصیب ہوتی ہے، اور جس کو یہ نصیب ہو جائے اللہ پاک اس رات کی برکت سے اس بندے پر اتنا انعام فرماتا ہے کہ اس بندے سے جبریل بھی مصافحہ کرتے ہیں، فرشتوں کا بھی نزول ہو رہا ہے، بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ہمیں وہ رات نصیب فرمائے، وہ رات ہمیں مل جائے۔ ہاں اللہ پاک اس رات میں اپنے محبوب کی امت کی بگڑیوں کو سنوارتا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، یہ سرکار خطبہ دے رہے ہیں، رمضان المبارک کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں، اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اس کی بزرگی کا درس ہو رہا ہے۔ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریدۃ وقیام لیلۃ تطوعا، فرمایا اللہ پاک نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور رات کے قیام کو سنت بنا دیا ہے۔ فرمایا تمہارے لیے یہ قیام رات کا سنت ہے اور اس کا روزہ فرض ہے۔ فرمایا جو بندہ اللہ پاک کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ پاک کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے اس مہینے کے اندر، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا اللہ کا قرب اس بندے کو مل جائے گا، اللہ کا وصال نصیب ہو جائے گا، اللہ پاک اس کے سینے کو ٹھنڈا کر دے گا، اس کے سینے کو اللہ پاک منور کر دے گا، اللہ پاک اس بندے کو پرسکون کر دے گا۔ اللہ پاک نے اس مہینے کے اندر یہ شان رکھی ہے، بندے کے لیے یہ مقام رکھا ہے کہ جو بندہ اس مہینے میں ایک نفلی عبادت کرتا ہے، کس لیے؟ کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ پاک اس مہینے کی برکت سے
کیونکہ اللہ پاک نے اس کو شہر مبارک کہا ہے، اس مہینے کی برکت سے اسے فرض جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی بندہ نفل پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، بندہ نفلی عبادت کر رہا ہے، بندے نے 2 نفل پڑھے ہیں، اللہ پاک 2 فرضوں جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ بندے نے نفلی نیکی کی ہے، اللہ پاک اس کو فرض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو بندہ اس مہینے کے اندر فرض ادا کرتا ہے، فرمایا اللہ پاک اسے 70 فرضوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مہینے کی برکات ہیں۔ اور فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ایمان والو، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کرنا پڑے گا، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا ہے، کھانے پینے سے صبر کرنا ہے، پھر تم نے ہر لحاظ سے اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اس پر جو تمہیں مصیبت آئی اور تم نے اس پر صبر کیا، فرمایا اس کا بدلہ پھر کیا ہوگا؟ بس صبر و ثوابہ الجنہ، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب اللہ پاک نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ یعنی صبر کے بدلے میں اللہ پاک اللہ پاک بندے کو صبر کے بدلے میں، یعنی جو اس بندے نے روزہ رکھا تو گویا اس نے صبر کیا ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، کھانی جائز بھی ہیں، حلال بھی ہے، سامنے نعمت پڑی ہے، روٹی پڑی ہوئی ہے، اور بندے کے سامنے مال و دولت پڑا ہوا ہے، لیکن بندے نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، بندے نے روٹی نہیں کھائی۔ کیوں؟ کہ انی صائمن، میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے۔ اور روزہ یہ ایسی ایک واحد عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی۔ روزے کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ روزے کا یا اللہ کو پتا ہوتا ہے یا بندے کو پتا ہوتا ہے، اس کے اندر ریاکاری ہے ہی نہیں، ریاکاری ہو سکتی بھی نہیں ہے، اس کا تعلق ہی۔ اسی لیے تو حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، فرمایا روزہ تو ہے ہی میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں نے خود اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک خود جزا ہے روزے کی۔ فرمایا یہ شہر صبر ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اور فرمایا وہ شہر المواسات، فرمایا یہ مواسات کا مہینہ ہے، یعنی یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، یہ بھائی چارے کا مہینہ ہے، یہ اخوت کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام یہ درس دے رہے ہیں رمضان سے پہلے ہی۔ فرمایا رمضان آ رہا ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، تم نے مسلمانوں ایک دوسرے سے ہمدردی کرنی ہے، بھائی چارہ رکھنا ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے ہر لحاظ سے، وہ خواہ پڑوسی ہو، خواہ تمہارے رشتہ دار ہوں، تمہارے محلہ دار ہوں، کوئی بھی مومن ہو، اگر کوئی پریشان ہے تم اس مہینے میں اس کی پریشانی کو دور کرو گے، اللہ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اللہ پاک تمہارا نام ان لوگوں میں لکھ دے گا جو ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں، ہم درد لوگ ہیں اور غمخواری کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک مہینے کی برکت سے پھر بڑیاں معافیاں بھی عطا فرمائے۔ ہمدردی کا مہینہ ہے، ہمدردی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرو، مربت رکھو، اخوت بھائی چارہ قائم کرو۔ یہ تو ایسا مہینہ ہے، فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ الرِّزْقُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے اللہ پاک مومن کا رزق اس میں بڑھا دیتا ہے۔ مومن کا رزق رمضان میں بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ نہ سمجھے تو علیحدہ مسئلہ ہے، یہ مشاہداتی بات ہے۔ بندہ رمضان میں وہ نعمتیں کھاتا ہے، اللہ اسے وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے اور اسے وہ نعمتیں میسر آتی ہے جو سارا سال جن کے کھانے کے لیے یہ ترسراتا رہتا ہے۔ اللہ پاک رمضان کے برکت سے اس مہینے کے اندر بندے کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ بندہ کون ہے؟ بندہ مومن۔ بندہ مومن کے رزق میں ماہ رمضان میں اللہ پاک برکت رکھ دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیئا، فرمایا اس مہینے کے اندر اگر کسی بندے نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا تو اللہ پاک سب سے پہلے تو اس روزہ افطار کروانے والے کے سارے گناہ معاف کرے گا۔ وَعِتْقُ رَقَبَةٍ، اور اللہ پاک اس کو غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، یا اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد فرما دے گا۔
اور فرمایا جتنا ثواب اس بندے کو ہوگا جس نے اس کے رزق سے روزہ افطار کیا ہے، اس کا ثواب اللہ پاک کم نہیں کرے گا، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ایک روزے دار کو ملتا ہے۔ اللہ پاک اس جتنا ثواب اس بندے کو بھی عطا فرمائے گا جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے ہر بندہ اتنی استطاعت تو نہیں رکھتا، اتنی ہر بندے کے پاس وسعت تو نہیں ہے کہ ہر بندہ کسی دوسرے بندے کا روزہ افطار کروائے، ہر بندہ اتنا امیر نہیں ہے کہ بندہ کسی کا روزہ افطار کروائے۔ تو سرکار نے فرمایا یؤتی اللہ عز وجل ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ ماء، فرمایا اللہ پاک ہر اس بندے کو یہ ثواب عطا فرمائے گا جس بندے نے ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ یا ایک کھجور کے ساتھ یا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروا دیا، اللہ پاک اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، فرمایا جس نے کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا اور اس کا روزہ افطار کروایا، اسے رجا کر پیٹ بھر کر کسی کو کھانا کھلا دیا، فرمایا سقاہ اللہ من حوضی شربتن، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو میرے حوض سے اتنا سیراب کرے گا، اتنا پلائے گا، میرے حوض سے اتنا اس کو جناب جام پلایا جائے گا، حوض کوثر سے کوثر کا اتنا پانی پلا دیا جائے گا کہ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اس کے بعد اسے کبھی پیاس لگے گی نہیں۔ وما کا کتنا گمبھیر ماحول ہو، کا کتنا سخت ماحول آ جائے، وہ قیامت کا منظر بڑا سخت منظر ہوگا، لیکن جس بندے نے کسی کو روزہ افطار کرایا ہوگا اس کو وہاں پر لوگ پیاس، شدت، بڑی گرمی، وہ عجیب ماحول ہوگا۔ سرکار فرماتے کسی نے روزہ افطار کروا دیا، کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، اس شدت کے ماحول میں بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، بلکہ وہ جناب سیراب ہی ہوگا حتی یدخل الجنہ۔ اسی حالت میں اللہ پاک اس روزہ افطار کروانے والے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور پھر آخر میں سرکار نے رمضان کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ اولہ رحمت، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول میں رحمت ہے، یعنی اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، پہلے عشرے میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی طرف سے مہربانیاں ہوتی ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اور فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیانی عشرہ جو ہے دوسرا عشرہ، فرمایا اس عشرے میں اللہ پاک محبوب کی امت کی معافی فرماتا ہے، معافی کا عام اعلان ہوتا ہے، محبوب کی امت کو معاف کرتا ہے۔ وآخرہ عتق من النار، اور آخری عشرے میں اللہ پاک محبوب کی امت کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا ومن خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار، فرمایا جس بندے نے رمضان المبارک کے اندر اپنے کسی غلام سے، نوکر سے نرمی کی، اس سے تخفیف کی، کام کم لیا، مزدوری اس کو زیادہ دی، فرمایا اللہ پاک اس کے سارے پچھلے گناہ بھی معاف کرے گا، اور اس کے بارے میں لکھ دیا جائے گا کہ اللہ پاک نے اس کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ اور سرکار نے آخر میں فرمایا، صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، کتاب الصیام کے اندر سرکار کا یہ فرمان موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، فرمایا اور بھی سارے کام اس میں کرنے ہیں، روزہ بھی رکھنا ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، ذکر اذکار سارے کرنے ہیں۔ میں ابھی وہ بھی حدیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، جو بندہ اس مہینے میں ذکر کرتا ہے اللہ کو اس پر کتنا انعام ہوتا ہے۔ فرمایا سارے کام کرو، لیکن فرمایا کہ 4 خصلتیں، 4 عادات اور 4 باتیں اس مہینے کے اندر تم نے اضافی کرنی ہے۔ فرمایا خصلتان تردون بہما ربکم تعالی، فرمایا 2 خصلتیں تو ایسی ہیں، 2 کام تو ایسے ہیں جن کے ذریعے تم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ وخصلتان ما غنا بکم عنہما، اور فرمایا 2 کام ایسے ہیں جن سے تم مستغنی ہو ہی نہیں سکتے، جن سے تم مستغنی نہیں ہو سکتے۔ فرمایا فاما الخصلتان اللتان تردون بہما ربکم، فرمایا وہ 2 خصلتیں
جن کے ذریعے تم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے وہ کون سی ہیں؟ وہ دو کام کون سے ہیں جن کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنا ہے؟ ان کام کرنے کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ فرمایا یہ اضافی کام ہے جو رمضان میں تم نے کرنے ہیں۔ وہ کیا ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ رمضان میں جو بندہ کام کرتا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا فشہادۃ اللہ الہ الا اللہ ہو، فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وتستغفرونہ، اور فرمایا اپنے گناہوں کی معافی طلب۔ دو کام یہ تم نے اضافی کرنے ہیں، یعنی کلمہ شریف کا ورد کرنا ہے اور استغفار کا ورد کرنا ہے۔ اور فرمایا دو کام ایسے کہ جن سے تم مستغنی ہو ہی نہیں سکتے، وہ یہ ہیں کہ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، کہ تم اس مہینے میں اللہ سے جنت کا سوال کرتے رہو، وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور اللہ پاک سے جناب یہ دعا کرتے رہو، اے اللہ ہمیں دوزخ سے بھی اپنی پناہ عطا فرما، دوزخ سے ہمیں نجات عطا فرما، مولا ہم دوزخ سے اور دوزخ کے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا یہ کام تم جو ہے اس سے مستغنی ہو ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں نا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جنت کا سوال کرتا ہے اور دوزخ سے بچنے کی دعا کرتا ہے، کوئی بندہ بھی مستغنی نہیں ہے اس سے۔ فرمایا یہ چار کام جو ہے یہ اضافی رمضان میں تم نے کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی توحید کی گواہی دیتے رہنا ہے، رسالت کی شہادت دیتے رہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کا ورد کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور فرمایا جنت کا سوال کرنا ہے اور دوزخ سے ڈرنا ہے، اور دوزخ کی ہولناکیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا ہے۔ فرمایا یہ کام جو ہیں ان سے کبھی بھی مستغنی نہ ہونا، کبھی بھی جو ہے ان کا تصور دل سے نہ نکالنا، ہر وقت اپنے دل کے اندر یہ تصور پختہ رکھنا ہے اور دماغ کے اندر اس بات کو حاضر رکھنا ہے کہ ہم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، دوزخ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ دوسری حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی ان روزوں پر ایمان رکھتے ہوئے روزے رکھے کہ اللہ کی طرف سے فرض ہیں اور ثواب کی نیت سے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ گھر والے دن کو روٹی نہیں دیں گے، چلو صبح کھا لیتے ہیں، شام کو پھر کھا لیں گے، روزہ رکھ لیتے ہیں، اس طرح بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بندہ ثواب کی نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ثواب عطا فرمائے گا، ثواب کی نیت سے جس بندے نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، سرکار فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جس نے رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ پاک اس کے بھی پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی اس طرح کی ایک روایت ہے حضرت ابو سعید خدری سے، آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے رکھے وعرف حدودہ، اور اس کی حدود کو پہچانا، رمضان کی حدود کو پہچانا، روزے کی حدود کو پہچانا کہ روزے کو کیسے رکھنا ہے، روزہ رکھ کر کیسے دن گزارنا ہے، بندے نے اپنا پورے نفس پر کنٹرول رکھتے ہوئے روزے میں ہاتھوں کو بچانا ہے کسی پر ظلم کرنے سے، نگاہ کو بچانا ہے کسی پر غلط اٹھنے سے، اپنی زبان کو بچانا ہے کہ اس سے کوئی غلط بات نہ نکلے، کانوں کو بچانا ہے کوئی بات غلط سنی نہ جائے، پیروں کو بچانا ہے کہ غلط راستے کی طرف نہ اٹھیں، اپنے پیٹ کو بچانا ہے کہ اس کے اندر حرام کا لقمہ نہ جائے۔ فرمایا حدود کا احترام کرتے ہوئے، حدود کو پہچانتے ہوئے جس بندے نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا، اللہ پاک اس کے پچھلے ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں
سرکار فرماتے تھے الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہن اذا اجتنب الکبائر. فرمایا کہ یہ 5 نمازیں، سمجھا رہی نا بات، 5 نمازیں، 5 دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں ہر مسلمان پر، عاقل بالغ پر یہ فرض ہیں. فرمایا کہ 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، 5 نمازوں میں بھی وقفہ ہے، فجر سے لے کر ظہر تک جو وقفہ ہے، اور ہمارا ظہر سے عصر تک جو وقفہ ہے، درمیان میں وقفہ آتا ہے، ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک، عشاء سے لے کر پھر فجر تک، یہ درمیان میں وقفہ آتا ہے. اسی طرح ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک درمیان میں وقفہ آتا ہے، پورے ایک ہفتے کا. ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک پورے سال کا وقفہ آتا ہے. فرمایا جس بندے نے 5 نمازیں پڑھی اور ہر جمعہ وہ پڑھ رہا ہے اور ہر رمضان میں روزے رکھتا ہے، فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، جو کچھ بھی درمیان میں ہوتا ہے یہ نمازیں، جمعہ اور رمضان کے روزے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. بندے نے فجر پڑھی ہے، اثر زور سے پہلے اس سے کوئی خطا ہو گئی ہے، بندے نے زور کی نماز پڑھ لی ہے، اللہ پاک اس کی خطا معاف فرما دے گا. جمعہ پڑھا ہے، آئندہ جمعے سے پہلے اس سے کوئی خطا ہو گئی ہے، آئندہ جمعہ اس نے پڑھ لیا ہے، اللہ پچھلی خطا معاف فرما دیتا ہے. رمضان کے روزے رکھے ہیں، آئندہ سال سے پہلے اس سے کوئی جرم ہو گیا ہے، آئندہ سال کے اس نے روزے رکھے، اللہ پچھلے جرم معاف فرما دیتا ہے. اور پھر حضرات محترم سرکار نے فرمایا، حضرت اعلیٰ بن مسیب فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا من صام رمضان ثم مات من عامہ ذالک دخل الجنہ. فرمایا جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے اور وہ بندہ اسی سال مر گیا. ایک ہے رمضان میں مر جانا، یہ تو بڑی سعادت ہے، خوش بختی ہے، اللہ پاک رمضان کی برکت سے بخشش فرماتا ہے. ایک ہے جس نے روزے رکھے ہیں رمضان کے اور رمضان کے روزوں کے بعد آنے والے روزوں سے پہلے اسی سال میں کسی دن بھی، فرمایا وہ بندہ فوت ہو گیا، شرط یہ اس نے پورے روزے رکھے ہوں پچھلے رمضان کے، اللہ پاک ان روزوں کی برکت سے اس بندے کو بھی جنت میں داخل فرماتا ہے. اور یہ رمضان المبارک کا فیضان ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، میں نے خود سرکار سے سنا ہے، سرکار فرماتے ہیں کیا ذاکر اللہ فی رمضان، جو بندہ رمضان میں روزہ رکھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، یغفر لہ، اللہ پاک اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. وسائل اللہ، اور جو بندہ رمضان میں اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ پاک اس کو خالی ہاتھ نہیں موڑتا. خالی ہاتھ ہے کیوں؟ ان للہ تبارک و تعالی فی کل یوم و لیلۃ فی رمضان دعوۃ مستجابۃ. اللہ پاک رمضان المبارک کا دن ہو یا رات ہو، دن ہو یا رات ہو، جب بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتا ہے. دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بندے کو اپنے آپ میں غور کرنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے پیٹ میں لقمہ حرام کا ہے، لقمہ حرام کا ہو 40 دن تک ویسے ہی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. بندہ حلال کا لقمہ کھائے، رمضان آ گیا، روزے رکھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، جس ٹائم بھی کرے، دن ہو یا رات ہو، اللہ پاک دعا قبول کرتا ہے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا رمضان کی ہر رات میں اللہ پاک اپنے محبوب کی امت میں سے 60,000 لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے. اور جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، جتنے پورے رمضان میں اللہ پاک نے دوزخ سے بندے آزاد کیے ہوتے ہیں نا، اتنے اس صرف ایک رات میں دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے. اور آخری بات سنو، بڑی مزے کی بات ہے، کتنا بابرکت مہینہ ہے. سرکار نے فرمایا اذا شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، تو امر اللہ حملۃ العرش، اللہ پاک حاملین عرش کو حکم دیتا ہے. حاملین عرش کسے کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جو حاملین عرش ہیں، عرش کو اٹھانے والے. کچھ ایسے ہیں جو اس کے گرد طواف کر رہے ہیں، کچھ تسبیح کر رہے ہیں، کچھ حاملین عرش ہیں، تسبیح کرنے والے ہیں.
وہ صرف عرش کو اٹھائے ہوئے نہیں ہیں، وہ تسبیح بھی کرتے ہیں۔ حاملین عرش سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان یکفوا عن التسبیح، جب رمضان آتا ہے حاملین عرش سے یہ کہا جاتا ہے کہ میری تسبیح تم بند کر دو، میری تسبیح روک دو۔ مولا تسبیح روک کر کیا کریں؟ فرمایا استغفروا لامت محمد، فرمایا میری تسبیح روک کر رمضان داخل ہو گیا، میری تسبیح روک دو، امت مصطفیٰ کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ اتنی مہربانی رمضان میں ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب السماء، ایک روایت میں فتحت ابواب الرحمہ، ایک روایت میں فتحت ابواب الجنہ۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ پاک آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ پاک جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اللہ پاک شیاطین کو بھی جکڑ دیتا ہے۔ یار شیطان جکڑا ہوا ہے، دوزخ بند ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، بندہ پھر اپنے آپ کو نہ بخشوائے۔ کتنا بد نصیب ہے۔ یہی سرکار نے فرمایا تھا نا ممبر پر، جب آپ چڑھے 3 مرتبہ آمین کہا۔ سرکار سے صحابہ نے پوچھا آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبریل آئے، عرض کیا یا رسول اللہ جس نے رمضان پایا اور اپنے آپ کو نہ بخشوایا وہ بندہ بخت ہے، تو میں نے کہا آمین۔ اتنی مہربانی، پھر بندہ اپنے آپ کو نہ بخشوائے تو پھر اس کی قسمت ہی خراب ہے۔ اس لیے جبریل کہتے وہ بندہ بدبخت ہے جس نے رمضان کو پایا اور اپنے آپ کو نہ بخشوایا۔ سرکار فرماتے میں نے کہا آمین۔ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ بندہ بھی بدبخت ہے جس کے والدین زندہ ہوں دونوں یا ایک، اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو نہ بخشوایا، وہ بندہ بھی بدبخت ہے۔ فرمایا میں نے کہا آمین۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ وہ جبریل کہتے ہیں مجھے یا رسول اللہ وہ بندہ بھی بدبخت ہے جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اس نے آپ کی ذات پر درود نہیں پڑھا۔ میں نے کہا آمین۔ رمضان اللہ پاک یہ اس کی خاص توفیق ہے، مہربانی ہے کہ جو ہمیں یہ میسر آ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے کتنی ہم نے عمر گزار لی، پھر رمضان آ رہا ہے۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں سب کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔